اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ کافی حد تک ٹھیک کہہ رہی تھی، لیکن میں کسی صورت میں بھی ہمت ہارنے والا نہیں تھا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں کوئی نہ کوئی بندوبست جلد کر لوں گا، اور اگر کچھ بھی نہ ہوا تو یہودیوں کی کوئی موٹر لانچ اغوا کر کے یہاں سے اسے نکال کر لے جاؤں گا۔ سونیا کہنے لگی، موٹر لانچ دن کے وقت اوپر سے دیکھی جا سکے گی۔ یہودیوں کے پاس یہاں 2 چھوٹے جہاز بھی ہیں، ان جہازوں پر سے وہ ہمیں گولیاں مار کر ہلاک کر دیں گے، یا ہماری موٹر لانچ کو دستی بم پھینک کر تباہ کر دیں گے۔ اس بات کا مجھے پہلے خیال نہیں آیا تھا۔ میں نے کہا، یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، تم صرف اس بات کا خیال رکھنا کہ دن کے وقت کسی حالت میں بھی اس لحد سے باہر مت نکلنا۔ رات کو میں ایک چکر ضرور لگا جایا کروں گا۔ اگر کسی رات میں نہ آیا تو سمجھ لینا کہ کوئی ایسی ہی مشکل پڑ گئی ہے کہ میں بستی سے نہیں نکل سکتا۔ اب میں جاتا ہوں، کیونکہ ہمارے فرار کا علم ہو جانے سے پہلے میں واپس بستی میں پہنچ جانا چاہتا ہوں۔ میں کل رات کو آؤں گا، خدا حافظ۔ میں نے سونیا کا ہاتھ تھام کر اسے آہستہ سے دبایا اور اسے اللہ کے حوالے کر کے لحد کے شگاف سے رینگ کر باہر آ گیا۔ باہر آتے ہی میں نے شگاف کے آگے جھاڑیوں اور درختوں کی ٹہنیاں اور گھاس پھوس اس طرح سے ڈال دیا کہ اندر تازہ ہوا بھی جاتی رہے، اور باہر سے اگر کوئی کھڈ میں نیچے اتر کر دیکھے تو اسے معلوم بھی نہ ہو سکے کہ یہاں کوئی شگاف ہے۔ کھڈ کے کنارے پر سے ہوتا ہوا میں گڑھے کے پیچھے سے ہو کر جنگل میں آتے ہی تیز واپس چلنے لگا۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ جنگل میں دور ایک الو 2 بار بول کر چپ ہو گیا۔ جس وقت میں بستی میں پہنچا، رات ڈھلنا شروع ہو گئی تھی۔ میں کیلے کے جھنڈوں کی طرف سے ہو کر اپلوں کے ڈھیر کے قریب سے گزرتا ہوا اپنی جھونپڑی میں آ کر اس طرح ٹاٹ پر بیٹھ گیا جیسے کسی نے مجھے وہاں گرا دیا۔ اب مجھے محسوس ہوا کہ میں نے کتنا بڑا اور کس قدر خطرناک کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ میں نے اپنے پاؤں پر بندھا ہوا کپڑا اتار دیا۔ یہ کپڑا جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا۔ انہیں میں نے کونے میں صندوق کے نیچے دبا دیا۔ میری کوہنیاں اور گھٹنے چھل گئے تھے، جن میں سے خون رس رہا تھا۔ ہاتھوں اور پنڈلیوں پر ہلکی ہلکی خراشیں تھیں۔ میں نے اندھیرے میں ہی اپنی بش شرٹ اتار کر دیکھی کہ ان پر کہیں خون کے دھبے تو نہیں ہیں۔ بش شرٹ پر چاک کے قریب ایک طرف مجھے سیاہ دھبا دکھائی دیا۔ یہ یقیناً خون کا دھبا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اسے جلا دینا چاہیے۔ میں بش شرٹ ہاتھوں میں لیے خاموشی سے جھونپڑی سے باہر آ گیا۔ ایک جھونپڑی کے آگے اوپلوں کا ایک الاؤ آہستہ آہستہ سلگ رہا تھا۔ اس میں سے ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا تھا۔ میں جھونپڑی میں واپس آ گیا اور صندوق کے نیچے سے وہ کپڑا بھی اٹھا لایا جسے میں نے پاؤں پر باندھ رکھا تھا۔ میں کسی قسم کا نشان اپنی جھونپڑی میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ میں الاؤ کے پاس گیا اور چھڑی سے آگ کو کریدا۔ ہوا لگنے سے آگ روشن ہو گئی۔ میں نے بش شرٹ اور پھٹے ہوئے کپڑے کو آگ پر رکھ کر ادھر ادھر سے تازہ اپلے لے کر اس کے اوپر لگا دی، پھر دوبارہ پھونکے ماری۔ اپلوں نے آگ پکڑ لی۔ میں واپس اپنی جھونپڑی میں آ کر لیٹ گیا۔ چند لمحوں کے بعد اٹھ کر الاؤ پر ایک نگاہ ڈالی۔ الاؤ جل رہا تھا۔ بستی کے لوگ رات کو مچھروں اور دوسرے حشرات الر سے محفوظ رہنے کے لیے جھونپڑوں کے آگے کہیں کہیں رات کو آگ ضرور جلا دیا کرتے ہیں۔ میں نے نکر اتار کر کونے میں رکھ دی اور اپنا وہی مدارسی لباس یعنی دھوتی اور سلوکا پہن کر گلے میں جنیو ڈالا اور ٹاٹ پر لیٹ گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ دن کے نکلتے ہی ایک طوفان مچ جائے گا۔ ہو سکتا ہے جزیرے کے ایٹمی کمپلیکس کی جانب سے دن نکلنے سے پہلے شور کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں، اس لیے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میرے کان ادھر ہی لگے ہوئے تھے، لیکن ابھی تک ادھر سے کسی خطرے کا آلہ یا کسی گاڑی کے انجن کی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ رات سنسان اور خاموش تھی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے کسی وقت میری آنکھیں اپنے آپ بند ہو جاتی تھی۔ مجھے سونیا کا بھی خیال آ رہا تھا۔ اگر وہ گھبرا کر لحد سے باہر نکل آتی ہے تو پھر اس کے ساتھ میری موت بھی یقینی تھی، کیونکہ اس کے پاس ایک ایسا چاقو تھا جو دادا رمیا کا تھا اور وہ سراغ رسانوں کو مجھ تک پہنچا سکتا تھا۔ دوسری طرف مجھے یہ خیال پریشان کر رہا تھا کہ صبح جب سیکیورٹی چیف کی یہودی بیوی میڈم کو یہ پتہ چل جائے کہ سونیا فرار ہو گئی ہے اور 2 سیکیورٹی گارڈ مارے گئے تو وہ یہ تو شاید یقین کر لے گی کہ میں نے ہی اسے غائب کیا ہے، مگر اپنے 2 سیکیورٹی گارڈ یہودیوں کا خون شاید وہ برداشت نہ کر سکے۔ میں نے اسے لاکھ کہا بھی کہ مجھے سونیا کو اس کی راہ سے ہٹانے کے لیے ان ستریوں کو ہلاک کرنا پڑا۔ تب بھی خطرہ تھا کہ وہ کسی کمزور جذبے کے زیر اثر اپنے خامند کو یہ سب کچھ نہ بتا دے۔ میں نے جیسے ایک دستی بم کا سیفٹی پن نکال کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہودی میڈم میرے لیے خطرے کا شدید نشان بن گئی تھی۔ اگر میں اسے یہ بتاتا ہوں کہ میرے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی سونیا فرار ہو چکی تھی، تب بھی وہ اپنے خامند کو بتا سکتی تھی کہ فرار کی رات میں وہاں پر گیا تھا۔ بہر صورت وہ ایک کمزور عورت تھی۔ اب مجھے احساس ہونے لگا کہ میں نے اسے ہمراز بنا کر کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ 2 سنتریوں کے خون کر دینے کے بعد مجھے میڈم کی وفاداری اور رازداری پر شبہ ہونے لگا تھا۔ وہ کسی بھی جذباتی کمزوری میں آ کر صہیونی قومی جذبے کے تحت اپنے خاوند کو میرے بارے میں بتا سکتی تھی کہ میں نے سونیا کو منتروں کے ذریعے غائب کرنے کے لیے 2 یہودیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس میں اپنے خاوند کی جانب سے اسی کسی مذمت اور لعنت و ملامت کی بھی توقع نہیں تھی، کیونکہ اس نے جو کچھ بھی کیا اپنے خاوند کی محبت کے جذبے میں آ کر کیا تھا۔
اس کا تو اپنے خاوند کو صرف اتنا بتانا ہی کافی تھا کہ سونیا کو میں نے غائب کیا ہے، یا اگر وہ صرف یہی کہہ دیتی کہ سنتریوں کو میں نے مارا ہے تو میرے المناک انجام کا آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں عجیب کشمکش میں مبتلا ہوا چکا تھا۔ نیند جو پہلے آ رہی تھی اب بالکل ہی غائب ہو گئی تھی۔ مجھے جھونپڑی کے اندر گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگی۔ میں اٹھ کر جھونپڑی کے باہر آ کر بیٹھ گیا۔ تازہ ہوا نے مجھ پر خوشگوار اثر کیا۔ میرا ذہن تیزی سے میڈم کے بارے میں غور کر رہا تھا۔ اس سوچ بچار کی کئی شاخیں، کئی راستے بن رہے تھے۔ میں جس راستے پر بھی جاتا اس نتیجے پر پہنچتا کہ اب میڈم کا زندہ رہنا بھی میرے مشن کی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ تو کیا مجھے میڈم کو بھی اپنے راستے سے ہٹا دینا چاہیے؟ یہ بہت ضروری ہو گیا تھا۔ میں واپس جھونپڑی میں آ کر لیٹ گیا اور میڈم کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دینے کی مہذب اور محتاط ترکیبوں پر غور کرنے لگا۔ میڈم کی موت سے طوفان کے اندر ایک طوفان اٹھ سکتا تھا۔ اس کے لیے مجھے انتہائی ہوش مندی اور اعلیٰ ترین پلاننگ کی ضرورت تھی۔ یہی سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی۔ آنکھ کھلی تو ادکھلے دروازے میں سے جھونپڑی کے اندر دھوپ آ رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ میں نے سب سے پہلے اوپلوں کے علاوہ کو دیکھا، وہ جل کر راکھ ہو چکا تھا اور اس کے ساتھ میری بش شرٹ اور پاؤں والا کپڑا بھی جل چکا تھا۔ میں نے آستین اٹھا کر کوہنیوں کو دیکھا، وہاں خون جم گیا تھا۔ پنڈلیوں پر چند خراشیں بھی تھی مگر اسے میری دھوتی نے چھپا رکھا تھا۔ رمیا کی بیوی سکمنی چولہے کے سامنے بیٹھی روٹی پکا رہی تھی۔ بیزار سنتا پاس ہی بیٹھی دیگچی مانج رہی تھی۔ دادا رمیا ناریل پیتے ہوئے جھونپڑی سے باہر نکلا اور مجھے دیکھ کر بولا، بیٹا آج پھر تم دیر سے اٹھے، اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، روٹی چائے تیار ہے۔ ان لوگوں کی طرف سے سنتا کے ساتھ بیاہ دینے کے لیے دباؤ بھی بڑھ رہا تھا۔ ایک الگ رومانٹک ٹرین چل رہی تھی جس سے مجھے ذرا سی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ میں منہ ہاتھ دھو کر سکمنی کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے خوش ہو کر کہا، بیٹا آج سنتا تمہارے لیے خود کافی بنائے گی۔ میں نے سنتا کی طرف دیکھا، وہ خاموشی سے سر جھکائے دیگچی مانجنے میں لگی ہوئی تھی۔ کمال ہے، اس لڑکی پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ دن میں بولتی بھی شاید ایک آدھ بار ہی تھی۔ میرے لیے اس کا یہ سرد اور بے جان اور بے عمل رویہ بہت مفید تھا۔ اگر وہ تیز ترار ہوتی تو میرے لیے کوئی نئی مصیبت کھڑی کر سکتی تھی۔ میں نے سکمنی سے کہا، ماتا جی تب تو میں بڑے شوق سے کافی پیوں گا۔ دادا رمیا ناریل پیتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ میں نے ان لوگوں سے صرف 1 مہینے کی مزید مہلت لے رکھی تھی۔ بہانہ یہ بنایا تھا کہ ابھی اپنی پہلی بیوی کا خیال کسی وقت مجھے اداس کر دیتا ہے۔ دادا رمیا اس لیے خاموش ہو گیا تھا کہ اسے معلوم تھا کہ مجھے رہنا تو وہیں ہے۔ آج نہیں تو کل مجھے اس کی بیٹی سے بیاہ کرنا ہی پڑے گا۔ اتنے میں سمندر کی طرف سے 2-3 موٹر لانچوں کی تیز تیز گزرنے کی آوازیں آئیں۔ پھر ایک چھوٹا جہاز شور مچاتا گڑ گڑاتا بستی کے اوپر سے گزر گیا۔ دادا رمیا نے ناریل منہ سے ہٹا کر اپنے اوپر آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، آج صبح صبح ہوائی جہاز اڑنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ سونیا کے فرار کا پتہ چل گیا تھا اور سیکیورٹی فورس حرکت میں آ گئی تھی۔ پھر اچانک اوپر ترے 4 دھماکوں کی آوازیں۔ یہ توپ کے گولوں کی آواز تھی جو شاید سمندر میں کہیں پھینکے گئے تھے۔ دادا رمیا اور اس کی بیوی سکمنی بھی چونک گئی۔ بستی کے دوسرے لوگ بھی جھونپڑیوں سے باہر آ گئے۔ یہ دھماکے کیسے تھے دادا؟ کیا لڑائی شروع ہو گئی ہے؟ سب حیران اور متفکر تھے، میں بھی ان کے ساتھ حیران سا کھڑا تھا۔ اس کے بعد مشین گن کے کئی برسٹوں کے دھماکے فضا میں گونجے۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اب تو بیزار اور سرد و بے جان لڑکی سنتا بھی برتن چھوڑ کر اپنے باپ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اتنے میں سیکیورٹی فورس کے 15-20 باوردی سپاہی لمبے لمبے ڈگ بھرتے اسٹرین گنے ہاتھوں میں لیے بستی میں داخل ہو گئے۔ جو آدمی جہاں کھڑا تھا وہیں ڈر کے مارے بیٹھ گیا۔ میں بھی دادا رمیا کے پاس ہی زمین پر بیٹھ گیا۔ دوسرے آدمیوں کی طرح میں نے بھی اپنے ہاتھ عاجزانہ انداز میں باندھ رکھے تھے۔ یہ مرطوب دھوپ میں جلے ہوئے سرخ چہروں والے سیکیورٹی فورس کے اسرائیلی مسلح سپاہی تھے جنہوں نے آتے ہی بستی کے لوگوں کو بے دردی سے ٹھڈے مارنے شروع کر دیے تھے۔ انہوں نے جھونپڑیوں میں گھس کر تقریباً سارا سامان باہر پھینک دیا۔ عورتیں سہم کر بیٹھ گئیں، بچے رونے لگے۔ مرد ہاتھ باندھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ دیکھتے اور رحم کی بھیک مانگ رہے تھے۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ ان سے کوئی سوال کرتے۔ میں جانتا تھا یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے۔ میں بھی ہاتھ باندھے تامل اور ہندی زبان میں ان سے بار بار رحم کی درخواست کر رہا تھا۔ وہ طوفان کی طرح آئے اور ساری بستی کو الٹ پلٹ کر کے آندھی کی طرح گزر گئے۔ جب لوگوں کو کچھ ہوش آیا تو وہ آپس میں حیرانی سے سر ہلاتے ہوئے چمگوریاں کرنے لگے۔ عورتیں بکھرا ہوا سامان، الٹے پڑے برتن سمیٹنے اور بچوں کو سنبھالنے لگی۔ دادا رمیا نے اٹھ کر آدمیوں کو شانت رہنے کی اپیل کی اور کہا، بھائیو ضرور باہر سے کسی دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ یہ لوگ دشمن کی تلاش میں یہاں آئے ہوں۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رمیا کی بیوی بھی اپنے ٹوٹے ہوئے چولہے کی اینٹیں دوبارہ جوڑ رہی تھی۔ سنتا خاموشی سے باہر بکھرے ہوئے میلے کپڑے اٹھا کر جھونپڑی میں رکھ رہی تھی۔ سیکیورٹی چیف کے بنگلے پر گہری خاموشی چھائی تھی۔ میں معمول کی طرح جوتا باہر اتار کر بنگلے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ناشتے کی میز پر کوئی نہیں تھا۔ تامل نوکرانی چولہے پر گرم پانی کی کیتلی رکھ رہی تھی۔ میں نے اس سے تامل زبان میں پوچھا کہ صاحب بی بی کہاں ہیں؟ آج ابھی تک آئے نہیں کیا؟
اس نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے آہستہ سے کہا، صاحب منہ اندھیرے چلے گئے تھے، ایک جیپ انہیں آ کر لے گئی تھی، میڈم کمرے میں پریشان بیٹھی فون کر رہی ہیں، بھگوان کرپا کرے توپیں بھی چلی تھی، تم نے آواز سنی تھی نا؟ میں خاموشی سے اپنے معمول کے کام میں لگ گیا، صرف اتنا کہا کہ بھگوان جانے کیا بات ہوئی ہے۔ اتنے میں میڈم کے بیڈ روم کا دروازہ کھلا اور ٹیلی فون سیٹ ہاتھ میں لیے تار سنبھالتی باہر نکلی۔ میں نے ہاتھ باندھ کر سلام کیا، اس نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا، اس کے چہرے پر فکر و تردد کے اثرات تھے۔ ٹیلی فون ناشتے کی میز پر رکھ کر اس نے تامل نوکرانی سے کہا کہ برآمدے میں جا کر صفائی کرے۔ مجھے کہا، ڈیکر میرے لیے کافی بنا کر لاؤ۔ میں جی میم صاحب کہہ کر کافی بنانے لگا۔ نوکرانی باہر برآمدے کی طرف چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی میڈم کچن میں آ گئی اور گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، پاکستانی لڑکی غائب ہو گئی ہے، وہاں سے 2 سنتریوں کی لاشیں بھی ملی ہیں، کیا ان کو تم نے مارا ہے؟ اس کے لہجے سے میں اس کے دل کی صحیح کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ کیا وہ مجھ سے معلومات حاصل کرنا چاہتی ہے یا پھر مجھ سے اعتراف جرم کروا رہی ہے؟ ایک لمحے کے اندر اندر جیسے میرے دل میں ایک نیا خیال نے جنم لیا اور میں نے تعجب سے پوچھا، کیسے غائب ہو گئی؟ سنتریوں کو کس نے مارا؟ میڈم میں تو رات وہاں نہیں جا سکا تھا، تعویذ کی راکھ والی پڑیا تو ابھی تک میرے پاس ہی چونپڑی میں رکھی ہوئی ہے۔ یہودی عورت حیرت سے مجھے تکنے لگی، تو کیا تم نے اس کے سر میں تعویذ کی راکھ ڈال کر غائب نہیں کیا؟ میں نے ہاتھ باندھ لیا اور کہا، میڈم رات میں جانے والا تھا مگر اچانک مجھے خیال آ گیا کہ ویدوں میں لکھا ہے کہ یمراج دیوتا کا منتر صرف پورنما کی رات کو ہی پڑھا جاتا ہے، اور چونکہ یہ رات پورنما کی رات نہیں ہے اس لیے میں رک گیا اور جھونپڑی سے باہر نہ نکلا۔ آپ حکم دیں تو میں ابھی آپ کو اپنی جھونپڑی سے تعویذ کی راکھ والی پڑیا لا کر دکھا دیتا ہوں۔ میڈم ناشتے کی میز پر جا کر بیٹھ گئی۔ میں جلدی سے کافی کی پیالی بنا کر اس کے پاس گیا اور کہا، میڈم پاکستانی لڑکی کو کس نے غائب کر دیا؟ لیکن آپ کے لیے یہ ایک نیا شگن بھی ہے میڈم، آپ کا دشمن اپنے آپ راستے سے ہٹ گیا۔ میڈم ٹھنڈی سانس بھر کر بولی، لیکن 2 سنتری بھی مارے گئے ہیں، ملٹری کمانڈ نے میرے خامن سے اس حادثے کی وضاحت طلب کر لی ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے میڈم؟ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ میڈم کافی کی پیالی میں چمچہ ہلا رہی تھی، کہنے لگی، ہو سکتا ہے میرے خامن کے خلاف محکمانہ کارروائی شروع ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا عہدہ گھٹا کر اسے واپس حیفا بھیج دیا جائے، ایسا لازمی طور پر ہونا ہی تھا، لیکن میں نے ایک بروقت منصوبے سے ان تمام واقعات کا رخ اپنی طرف سے موڑ کر دوسری طرف کر دیا۔ اب میں میڈم کے سامنے بری الذمہ تھا اور اس حکمت عملی کی وجہ سے میڈم بھی میرے ہاتھوں اگلی دنیا میں پہنچنے سے بچ گئی تھی۔ میں اب اپنی پوزیشن کو بے لوث اور مستحکم کرنے میں لگ گیا تھا۔ میں نے فوراً کہا، میڈم آپ کیوں گھبراتی ہیں؟ میں آپ کو منتروں والا پانی دم کر دوں گا، اسے صاحب کے نہانے والے ٹب میں ڈال دینا، تمہارے صاحب کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ اس کی ساری توجہ اب اپنے خاوند کو بچانے پر مرکوز ہو گئی تھی۔ اسے مجھ پر اس قدر اعتقاد تھا کہ وہ میرے صرف اتنا کہنے پر کہ میں رات اپنی جھونپڑی میں ہی تھا، اس نے مزید مجھ سے کوئی سوال نہ کیا۔ دوسرا، میں نے اسے اس کے خاوند کے بارے میں پہلے تو کافی فکر مند کیا اور پھر اسے یقین دلایا کہ اسے میرے منتر ہی اسے ابتلا سے بچا سکتے ہیں۔ اس بار پھر میں نے اسے سختی سے ہدایت کی کہ اگر وہ اپنے خاوند کو اس مصیبت سے نکالنا چاہتی ہے تو اسے میرے منتروں کے بارے میں بے حد رازداری سے کام لینا ہوگا۔ اس نے پہلی بار میرا ہاتھ تھام لیا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، اپنے بھگوان سے میرے لیے مدد طلب کرو، اگر میرے خاوند کو کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہ رہ سکوں گی۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، میڈم آپ کیوں فکر کرتی ہیں، میں جو آپ کی خدمت کے لیے یہاں موجود ہوں، ایسا منتر پڑھ کر آپ کو پانی دوں گا کہ اس پانی سے نہاتے ہی آپ کے خاوند کے سر کی ساری بلائیں ختم ہو جائیں گی۔ اس یہودی عورت کا ہاتھ ٹھنڈا تھا۔ میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ میرے ہاتھ سے ایسی باوفا اور خاوند سے محبت کرنے والی عورت کا خون نہیں ہوا۔ میں نے یوں ہی 2-4 سنسکرت کے شلوک پڑھے اور کہا، ان اشلوکوں کو جب میں آدھی رات کو تپسیا کرنے کے بعد پڑھ کر پانی پر پھونک ماروں گا تو اس کا اثر 1000 گنا بڑھ جائے گا۔ میڈم نے گڑ گڑا کر کہا، ڈیکر میرے خاوند پر مقدمہ نہ چلے، نہیں تو ہماری بڑی بے عزتی ہوگی۔ میں نے بھی پہلی بار میڈم کے سر پر شفقت کے انداز میں ہاتھ رکھا اور کہا، میڈم آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں، آپ میری بڑی بہن ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے خاوند کا بال بیکا نہ ہوگا، معمولی سی دفتری کارروائی ہوگی اور پھر معاملہ ختم ہو جائے گا، آپ کا خاوند اسی عہدے پر اسی جگہ رہے گا۔ اس یہودی عورت کو میں نے اس کے خاوند کی بریت کا یقین دلاتے ہوئے اس امر پر سختی سے کاربند رہنے کی ہدایت کی کہ وہ اس بات کا ذکر ہرگز کسی سے نہ کرے کہ اس نے مجھے پاکستانی لڑکی کو غائب کرنے کے لیے جیل کی طرف جانے کا اشارہ کیا تھا اور یہ کہ میں وہاں جانے والا تھا مگر نہیں گیا۔ میں نے اسے کہا، میری بہن، بھگوان نے تم پر دیا کی، رحم کیا کہ اس نے اپنے آپ تمہاری گھریلو زندگی کو برباد کرنے والی عورت کو راستے سے ہٹا دیا۔ اب تمہارے خاوند پر جو ابتلا آن پڑی ہے، بھگوان کی کرپا سے میرے منتر اسے بھی ہمیشہ کے لیے دور کر دیں گے۔ میڈم کی پریشانی میری باتوں سے کافی حد تک دور ہو گئی تھی۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کئی بار مجھے یقین دلایا کہ وہ اس راز کو کسی پر ظاہر نہیں ہونے دے گی کہ ہم نے اپنے طور پر بھی سونیا کو غائب کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔
اگرچہ میں اس کی جانب سے 50% مطمئن ہو گیا تھا، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے سونیا کو زیادہ دیر اس جزیرے پر رکھنے کا خطرہ مول نہیں لینا ہوگا۔ ایک چھوٹا طیارہ ایک بار پھر چکر لگاتا ہوا ہمارے بنگلے کے اوپر سے گزر گیا۔ میڈم نے کھڑکی سے باہر جھانکا اور بولی، یہ ضرور کہ پاکستانی گوریلے کی کارروائی ہے۔ ڈیکر، تم نے تو جزیرے پر کسی اجنبی کو چلتے پھرتے نہیں دیکھا؟ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں میڈم، میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ پاکستانی لڑکی کو یقیناً کوئی پاکستانی گوریلا ہی جیل سے نکال کر لے گیا ہے۔ اس نے ہمارے 2 آدمیوں کو بھی قتل کر دیا ہے، مگر وہ بہت جلد پکڑا جائے گا۔ یہاں سے اس کا بچ کر نکل جانا بہت مشکل ہے۔ پوری ملٹری فورس حرکت میں آ گئی ہے۔ میں نے کہا، میڈم یہاں پاکستانی گوریلا کیسے آ گئے؟ مگر کوئی بات نہیں، ہماری فوج اسے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ میں بھی خیال رکھوں گا، مجھے کہیں نظر آ گیا تو اسے وہیں دبوچ لوں گا۔ سیکیورٹی چیف دوپہر کو کھانے پر نہ آیا۔ 2 بار اس کا فون آیا۔ میڈم نے فون سنا، گھنٹی بجتے ہی میں نے کسی نہ کسی بہانے فون والی میز کے ارد گرد منڈلانے لگتا۔ میڈم کی برانی گفتگو سن سکوں۔ اس کی باتوں سے یہی اندازہ ہوا کہ معاملہ خطرناک حد تک تشویش انگیز صورتحال اختیار کر گیا ہے اور سیکیورٹی چیف کی انکوائری شروع ہو سکتی ہے۔ دوسری دفعہ فون سننے کے بعد میڈم کچھ گھبرائی سی تھی۔ میں نے اس کی عبرانی گفتگو سن لی تھی، لیکن انجان بن کر پوچھا، کوئی فکر والی بات تو نہیں ہوئی میڈم؟ اس نے کہا کہ صاحب کے خلاف رپورٹ ہو سکتی ہے کہ حفاظتی انتظامات ناقص تھے۔ میں نے کہا، میڈم میں آج ہی منتروں والا پانی دم کروں گا، کل ساتھ لیتا ہوں۔ میڈم نے کہا، نہیں ڈیکر، تم ابھی جھونپڑے میں جا کر یہ کام شروع کر دو اور شام کو مجھے پانی بوتل میں لا کر دے دو۔ میں چاہتی ہوں کہ رات کو جب صاحب غسل کریں تو میں یہ پانی ٹب کے پانی میں ملا دوں۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں اس وقت اپنی جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گیا۔ بستی میں نارمل زندگی بحال ہو گئی تھی، مگر عورتوں کے چہرے سہمے ہوئے۔ مرد بنگلوں اور دفتروں میں کام پر جا چکے تھے، مگر عورتیں ادھر ادھر بیٹھی چیمگوئیاں کر رہی تھیں۔ رمیا کی بیوی سکمنی میرے دوپہر کو ہی آنے پر حیران ہوئی۔ میں نے بہانہ بنایا کہ سر میں درد تھا، اس لیے آ گیا ہوں، جھونپڑی میں لیٹ کر کچھ دیر آرام کروں۔ اس نے کہا، میں تمہارے لیے کافی بنا دوں گی۔ میں نے کہا، نہیں، میں کافی پی کر آ رہا ہوں، میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گا۔ میں جھونپڑی سے آ گیا۔ اندر آتے ہی میں نے کاغذ کے ایک ٹکڑے کو آگ لگا کے اس کی راکھ کی ایک الگ پڑیا باندھ کر جیب میں رکھ لی۔ پھر مٹکے میں سے پانی لے کر ایک چھوٹی خالی بوتل میں بھر کر اپنے پاس رکھ لیا اور لیٹ کر سونیا کو وہاں سے نکال کر لے جانے پر غور کرنے لگا۔ میرا خیال بار بار سونیا کی طرف جاتا، جو جنگل میں تودے والی لحد میں پڑی ہوگی۔ سپاہی ضرور اس جنگل کو بھی چھان رہے ہوں گے۔ دل میں ایک ہی دھڑکا لگا تھا کہ کہیں کوئی سپاہی تودے تک نہ پہنچ جائے، کہیں کسی کو شک نہ پڑ جائے کہ تودے کے اندر کوئی چھپا ہوا ہے۔ اگرچہ بظاہر اس کا کوئی امکان نہیں تھا، وہ بہت محفوظ تھی، ادھر مشکل ہی سے کسی کا خیال جا سکتا تھا۔ میں یوں ہی دل کو تسلیاں دیتا رہا۔ رات کو میرا وہاں جانا بھی بہت ضروری تھا اور میرا جانا خطرناک بھی ہو سکتا تھا۔ توپوں اور جہازوں کے زناٹے سونیا نے بھی لحد میں چھپے چھپے سنے ہوں گے۔ وہ ضرور اس صورتحال سے پریشان ہوگی۔ میں اسے جا کر صحیح واقعات سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ اسی روز دوپہر گزر گئی، پھر شام ہونے لگی۔ میں جھونپڑی سے باہر نکل رہا تھا کہ سنتا کو دیکھا، جو کانسی کی کٹوری میں میرے لیے کافی لا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر رک گئی اور بولی، دادا نے تمہارے لیے کافی بھیجی ہے۔ کانسی کی کٹوری اس نے میری طرف بڑھائی۔ میں نے کٹوری پکڑ لی اور وہ وہیں سے واپس مڑ گئی۔ میں وہیں سے میڈم کے بنگلے کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ صاحب تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا اور پھر واپس چلا گیا۔ میڈم کو میں نے قدرے مطمئن سا دیکھا تو سمجھ گیا کہ سیکیورٹی چیف اسے ضرور کوئی ہلکی سی خوشخبری سنا گیا ہے۔ میں نے کچن میں جا کر میڈم کو سب سے پہلے تو راکھ والی پڑیا دکھائی اور کہا، یہ وہ یمراج کے منتروں والی راکھ ہے جو میں جیل میں لے کر جانا چاہتا تھا، مگر نہیں لے گئے۔ میں غیر شعوری طور پر میڈم کے سامنے اپنے آپ کو بار بار بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے کہا، ڈیکر، یہ خطرناک راکھ ہے، اسے سنک میں بہا دو۔ پھر میں نے اسے پانی کی چھوٹی بوتل جیب سے نکال کر دی اور کہا، میں نے پورے 1000 منتر پڑھ کر اس پانی پر دم کیا ہے میڈم۔ یہ پانی آج رات صاحب کے ٹب میں غسل کرنے سے پہلے ملا دینا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میڈم نے آہستہ سے کہا، تمہارے بھگوان کی وجہ سے صاحب پر ملٹری والوں نے جو الزام لگائے تھے، ان میں سے 2 الزام جو بڑے سخت تھے واپس لے لیے گئے ہیں۔ میں نے میڈم کو مبارکباد دی اور کہا، دیکھا میڈم، ابھی میں نے منتر شروع ہی کیے تھے کہ صاحب کی آدھی مصیبت کٹ گئی۔ اب یہ پانی جب ٹب کے پانی میں گرے گا اور صاحب اس سے نہائے گا تو باقی مصیبت بھی ختم ہو جائے گی۔ میڈم کے اعتقاد میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس نے بوتل لے کر جلدی سے کچن کی الماری میں بند کر کے رکھ دی اور کہا، میں آج رات ہی اسے صاحب کے نہانے والے پہلے ٹب میں ہی ڈال دوں گی۔ سیکیورٹی چیف رات کے پہلے پہر تک بھی بنگلے میں واپس نہیں آیا تھا۔ لازمی بات تھی کہ سیکیورٹی کی ٹاپ سیکرٹ میٹنگ ہو رہی تھی۔ اس دوران میں سمندر کی طرف سے گشتی موٹر لانچوں کے گشت لگانے کی بھی کئی بار آوازیں سنائی دی تھی۔ میں نے کھانا بستی میں آ کر دادا رمیا کے ساتھ ہی کھایا۔ سیکیورٹی کی جانب سے پاکستانی لڑکی کے فرار اور 2 یہودی سپاہیوں کے قتل کی بات دبا دی گئی تھی۔ بستی میں کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ سب کچھ کیا اور کیوں ہو رہا ہے۔
میں نے بھی اس راز کو راز ہی رہنے دیا اور دادا رمیہ کی قیاس آرائیوں میں شریک ہو گیا۔ رات کو میرا سونیا کے پاس زمین دوست کمین گاہ میں جانا بہت ضروری تھا۔ خطرہ شدید تھا اور بستی میں خاموشی اور اندھیرا مسلط ہو گیا تھا، تو میں بڑی احتیاط سے کام لیتا ہوا جھونپڑی سے باہر نکل آیا۔ جنگل کا تاریک راستہ میرے لیے نیا نہیں تھا۔ جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ آس پاس کوئی نہیں ہے تو میں پھونک پھونک کر قدم رکھتا اپنی خفیہ منزل کی طرف چل پڑا۔ یہ خطرہ میرے ساتھ ساتھ سفر کر رہا تھا کہ کہیں کوئی سیکیورٹی والا میرا پیچھا نہ کر رہا ہو۔ چنانچہ میں کچھ دور چلنے کے بعد اچانک گھوم کر پیچھے دیکھ لیتا۔ بظاہر میرے ارد گرد کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ میں اونچی گھاس، جھاڑیوں اور گڑھوں میں سے گزرتا چلا گیا۔ ساحل سمندر کی طرف جانے سے میں گریز کر رہا تھا، کیونکہ یقینی طور پر ادھر رات کے راؤنڈ میں اضافہ کر دیا گیا تھا۔ آخر میں اس کھڈ کے پاس پہنچ گیا جس کے کنارے پر بائیں جانب مٹی کا اوپر کو اٹھا ہوا تودا رات کے اندھیرے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی قومی البحثہ ہاتھی بیٹھا ہو۔ یہاں میں بیٹھ گیا اور اندھیرے میں دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ میں 3-4 منٹ تک وہاں بیٹھا رہا۔ میں نے چلتے وقت اپنی جیب میں 2 روٹیاں اور تھوڑا سا مچھلی کا اچار رکھ لیا تھا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ میں وہاں اکیلا ہی ہوں اور میرا پیچھا نہیں کیا جا رہا تو میں اٹھا اور جھک کر تودے کے پہلو والی شگاف کی طرف بڑھا۔ میں جھاڑیوں کو ایک طرف ہٹا رہا تھا کہ مجھے عقب میں ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی پتوں پر چل رہا ہو۔ میں اچھل کر ایک طرف ہو گیا۔ اتنی دیر میں ایک سایہ گھاس پر بیٹھ گیا اور سونیا کی ہلکی سی آواز آئی، میں ہوں سونیا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس نے کہا کہ وہ لحد میں سارا دن بیٹھ رہی تھی، اب اس کا جی گھبرایا تو باہر کھلی ہوا میں نکلے۔ میں اسے ایک طرف گھنی جھاڑیوں میں لے گیا، اسے روٹی کھانے کو دی اور سارے حالات مختصر الفاظ میں بیان کر دی۔ وہ مزید فکر مند ہو گئی، کہنے لگی، ہمارا یہاں سے نکلنا مزید مشکل ہو گیا ہے عامر۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم ان حالات میں کیا کر سکو گے۔ ہم جھاڑیوں میں جھک کر بیٹھے تھے اور سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ یہ حقیقت تھی کہ مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ میں سونیا کو لے کر وہاں سے کیسے فرار ہو سکوں گا۔ اب کسی موٹر لانچ کو اغوا کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے سونیا سے کہا کہ وہ ایک رات مزید گزارنے کی کوشش کرے، ہو سکتا ہے ہم کل رات یہاں سے نکل چلیں، مگر کیسے نکلیں گے عامر؟ عام کشتی ہماری کوئی مدد نہیں کر سکے گی۔ برما کا ساحل یہاں سے دور ہے۔ اگر ہم رات کو فرار ہوتے ہیں تو یقینی طور پر صبح ہمیں سمندر میں ہی آئے گی اور ان کے جہاز ہمیں دیکھ لیں گے اور اوپر سے گولیوں کی بوچھاڑ ہمارا کام تمام کر دے گی۔ تو دوستو، اگلی چیز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔